بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے معلی مطہرہ پاکیزہ کلمات اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام امام کائنات، امام الرسل، ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو عبرت سے بھی نہ سمجھے اور دلائل بھی نہ مانے، جو عبرت سے نہ سمجھے دلائل کو بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر 4 جہان بنائے ہیں، 4 دنیا ہیں، 4 جہان ہیں۔ انسان کے مختلف مراحل کے حوالے سے جو ایک پہلا مرحلہ ہے اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ جہان کو عربی میں عالم کہتے ہیں، اور اسی سے ہے رب العالمین، یعنی جہانوں کا رب۔ اللہ نے یہ 4 جہان بنائے ہیں اور چاروں کا ہی اختیار، اقتدار، حالات، واقعات، آغاز، انتہا، معاملات سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اسی لیے نماز شروع کرتے ہی اللہ نے کہا کہ میرے بندے اقرار کر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ جہان 4 ہیں۔ پہلے نمبر پر عالم ارواح، جہاں پہ ہر انسان کی روح موجود ہے۔ دوسرا جہان ہے عالم دنیا، اور عالم دنیا کے اندر اور عالم ارواح کے درمیان ایک چھوٹا سا اور عالم ہے، اس کو الگ طور پہ تو شریعت نے ذکر نہیں کیا، مختلف دلائل کے انداز میں دونوں کے ساتھ ملتا جلتا، یعنی ماں کے پیٹ کا عالم جہان یہ 4 مہینے عالم ارواح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور 4 مہینے یہ مدت جو ہے یہ یوں سمجھ لو کہ صرف ابھی ابتدائی مراحل ہوتے ہیں،
تو اس لیے اس کو الگ ایک جہان استعمال یا اکاؤنٹ نہیں کیا شریعت نے. تو پہلا عالم ارواح ہے اور دنیا دوسرا ماں کے پیٹ سے گزر کر آتے ہوئے عالم دنیا جس میں آج ہم جی رہے ہیں. اور تیسرا عالم ہے عالم قبر. جو ہی انسان کی موت ہوتی ہے تو انسان کا یہ جہان شروع ہو جاتا ہے اور اس کی ہر ایک کی لمٹ جیسے زندگی کی مختلف ہے ویسے ہی عالم حشر، عالم قبر، عالم برزخ اس کو کہتے ہیں، تو اس کی لمٹ ہے. اور چوتھا عالم ہے جس کو عالم حشر کہتے ہیں یا قیامت کہتے ہیں، یوم محشر کہتے ہیں، عربی میں اس کو ساعہ قیامت کہتے ہیں، یوم حساب اس کو کہتے ہیں، یوم الدین اس کو کہتے ہیں. تو یہ چوتھا جہان ہے. ان چاروں جہانوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے. میں تھوڑی تھوڑی تفصیل دے کے نا بنیادی طور پر میرا جو موضوع ہے وہ ہے میدان محشر، لیکن میں تھوڑا سا تعارف کروا کے آپ کو آگے لیتا چلوں. عالم ارواح کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو پیدا کیا ابھی جسم نہیں بنے تھے، صرف روح تھی. اور روح کیا چیز ہے؟ یہ ایک ہوا ہے، ہوائی چیز ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا کہ اے میرے پیغمبر آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، تو ان کو کہہ دو کہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے. روح یہ ایک غیبی چیز ہے، ہوائی چیز ہے، نظر نہیں آتی. اسی وجہ سے جناب جبریل امین کو بھی اللہ نے قرآن میں روح کہا ہے، نازل بہ الروح الامین. اور اسی طرح سورہ التین کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جبریل امین کا تذکرہ کیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد سورہ زلزال میں اور کئی اور جگہ پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی طرح جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. یہاں پہ بھی اللہ نے فرشتوں کا الگ ذکر کیا اور جبریل کو اللہ نے روح کہہ کے الگ تذکرہ کیا ہے. تو روح جو ہے یہ غیبی چیز ہے، نہ نظر آنے والی چیز ہے، ہوائی چیز ہے، لیکن یہ اسی طرح ہی اہمیت رکھتی ہے. آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، کنٹینر ہے، ٹرک ہے، کوئی بھی بڑی چیز ہے، بلکہ میں تو کہوں گا ہماری سائنس کے مطابق جو ہوائی جہاز ہے یہ بھی روح پہ چلتا ہے. گاڑیاں بھی روح پہ چلتی ہیں. اس کے اندر جو ٹائروں میں ہوا ہوتی ہے، گاڑیوں کے ٹائر میں کبھی ہوا نکلتی بھاگتی ہوئی نظر آئی ہے آپ کو؟ صرف ٹھوس کی آواز آتی ہے، گاڑی وہاں بھی بیٹھ جاتی ہے. اور یہ ہوا جو نظر نہیں آئی، اس کے بغیر جو ہی یہ ٹائر سے نکلی تو گاڑی ساری کی ساری بیکار ہو گئی. انسان کے اندر بھی اللہ نے یہ روح جو ہے یہ بنیادی طور پہ چیز رکھی ہے. بے شک نظر نہیں آتی. آج میں بہت کچھ ہوں تو روح کی وجہ سے. آپ بہت کچھ ہیں، گھر چلا رہے ہیں، کارخانے چلا رہے ہیں، ملیں چلا رہے ہیں، فیکٹریاں چلا رہے ہیں، آپ سب کچھ ہیں. آپ جناب چودھری صاحب ہیں، جاگیردار ہیں، ڈیرے دار ہیں، سرمایہ دار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ جنہ روح ہے گی بولو ذرا. جو ہی یہ ہوا نکلی تو یہ علامہ، یہ مفتی، یہ چودھری، یہ جاگیردار، یہ سرمایہ دار، سارے نام ختم. اب ایک ہی نام ہے کہ میت ہے. اور اب یہ اتنا نکارا، اتنا بے وقت ہو گیا ہے، اب یہ اتنا گیا گزرا انسان ہو گیا ہے کہ جو ہی ہوا نکلی اب اس کے گھر والے 24 گھنٹے سے بھی زیادہ اپنے گھر میں اس جسم کو نہیں رکھ سکتے.
جس کے آنے کے لیے گھر والے انتظار کرتے تھے نا، منٹ 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو جائیں تو رابطے ہوتے تھے، ابھی آئے نہیں. آج روح ہوا نکلی، یہ غائبی چیز جسم سے غائب ہو گئی. جسم موجود ہے اسی طرح 6 فٹ کا، لیکن اب اس کو گھر سے نکالنے کے بندوبست کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو روح ہے جو نظر حقیقت میں نہیں آ رہی، پکڑنے سے ٹچ نہیں ہوتی، ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اصل چیز یہی ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے عالم ارواح، اللہ نے روحوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد پھر ان کا وہاں پہ ٹھکانہ عالم ارواح میں رکھا. اب جب اس کا ماں کے پیٹ میں پیدائش کا وقت آیا تو 4 ماہ کا جب اس کا پریگنینسی کا عرصہ گزر گیا تو اللہ نے اس روح کو جو اپنے پاس عالم ارواح میں رکھی ہوئی تھی نا، وہ ماں کے پیٹ میں جبریل کو فرشتے کو بھیجا اور اس نے آ کے وہ روح اس بچے جو 4 ماہ کا نطفہ تھا، حمل تھا، پریگنینسی تھی، اس کے اندر آ کے پھونک دی. اور اب اس کا یہ جسم اور روح دونوں ٹیچ ہو گئے. اور اگلے 4-4.25 مہینے کے بعد یہ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا تو اب ان کا ساتھ جسم اور روح کا اکٹھا ہو جائے گا. یہاں سے اس کا عالم ارواح شروع ہو جاتا ہے، عالم دنیا شروع ہو جاتا ہے. اور عالم روح، عالم ارواح اور عالم دنیا کے اندر ایک بہت بڑا اور فرق ہے. آپ حیران ہوں گے کہ روح پھونکی بھی گئی ہے لیکن ماں کے پیٹ کا جہان کچھ انوکھا ہی ہے. وہ کیسے کہ یہ جو بچہ ہے نا، 4 ماہ کے بعد جب اس جسم میں روح پھونکی گئی ہے، اب اس میں جان پڑ گئی ہے، بچے کی ماں محسوس کرتی ہے بچے کی حرکت کو. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے محسوس کریں گے، الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے بچہ حرکت کرتا نظر آئے گا. لیکن اللہ کا کیا عجیب نظام ہے. اللہ نے اسی لیے کہا تھا نا، الحمدللہ رب العالمین، میں جہانوں کا مالک ہوں. یہ بچہ 4 مہینے سے لے کر اگلے 4 مہینے میں یہ پانی کے اندر گروتھ کرتا ہے. جبکہ جو ہی یہ پیدا ہوگا نا ماں کے پیٹ سے، اب یہ پانی کے قریب بھی اگر گیا نا، پانی میں گر گیا تو چاہے یہ بچہ ہے، چاہے یہ 6 فٹ کا جوان کڑیر ہے، اب یہ پانی کے اندر منٹ، آدھے منٹ سے زیادہ وقت نہیں گزار سکتا. لیکن ماں کے پیٹ میں 4-4.5 مہینے اگلے یہ پانی کے اندر گروتھ کر رہے ہیں. اب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو عالم دنیا میں آ گیا. اب عالم دنیا میں مختلف مراحل، کبھی ماں کی گود میں، کبھی ابے کی انگلی کے ساتھ، کبھی ابے کے کندھے کے اوپر بیٹھ کے، کبھی پھر جناب بیگ اٹھایا اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، پھر تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا ہے، باپ کے ساتھ آسرا سہارا بن گیا ہے، اگلا وقت آیا، یہ دنیا کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اب یہ جناب کوئی 70-80-90 سال کا بزرگ بابا ہو گیا. اب پھر اس کا تیسرا جہان شروع ہونے والا ہے کہ ملک الموت آئے گا اور آ کے اس جسم سے وہی روح جو ماں کے پیٹ میں جسم میں ڈالی تھی وہ روح نکال لے گا. یہ تیسرا جہان شروع ہو جائے گا، عالم برزخ، عالم قبر. یہاں پہ ذرا 2 منٹ کے لیے ٹھہر کے آپ کو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. بہت لمبے چوڑے اختلافات ہو گئے ہیں آج امت مسلمہ میں، لڑائی جھگڑے کے لیے. نبی کریم علیہ السلام زندہ ہیں، یہ فوت ہوئے ہیں، موت آئی ہے نہیں آئی، فلاں کا کیا حالات ہیں، پیر صاحب کے کیا حالات ہیں، فلاں کے کیا حالات ہیں. حالانکہ یہ مسائل جو ہم نے آج جھگڑے کا ذریعہ بنا لیے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. تھوڑا سا میری بات سمجھے انشاءاللہ. اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، کوئی بھی ہے نا، اگر اس کا ذہن تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے نا، وہ انشاءاللہ ان باتوں کو سمجھے گا اور اس کے لیے اختلافات قیامت تک کے لیے ختم ہو جائیں گے. سب سے پہلی بات، یہ جہان جو دنیا کا ہے نا، یہ ہر انسان کا ختم ہونا ہے، چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے کوئی گناہ گار ہے، چاہے کوئی نیکوکار ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا کل من علیہا فان، اور ایک جگہ پہ کہا کل نفس ذائقۃ
موت. 17ویں پارے میں بھی کہا کل نفس ذائقۃ الموت, اور کہیں کہا 28ویں پارے میں کل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یہ تمہیں مل کے آ کے رہے گی. تو ہر انسان کو موت آنی ہے, کسی بندے کا بھی اختلاف نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر موت وفات ہوئی ہے, انتقال وصال ہوا ہے, لیکن اگلا پھر کیا کہتے ہیں لمحے بھر کے لیے, چند گھڑیوں کے لیے آپ پہ وفات کا ٹائم ہوا, لیکن مانتے تو ہیں نا. تو موت سے کسی چیز کو, جاندار کو اور بے جان کو, جو بنی ہے اس نے گرنا ٹوٹنا ہے, جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے. یہ موت کا پیالہ ہر ایک نے پینا ہے چاہے کوئی بھی ہے. اب دوسری بات, اختلاف کہاں پہ آگے کھڑا ہو گیا امت کو لڑانے کے لیے. کچھ کہتے ہیں یہ اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں وہ دوسرے لوگ نہیں مانتے. یہاں پہ میری ایک بات غور سے ذرا سنیں, آپ کے اختلافات شکوک و شبہات سارے ختم ہو جائیں. جس طرح موت ہر انسان کے لیے برحق ہے, موت آنے کے بعد جب قبر میں چلے جائیں گے تو قبر کی زندگی بھی ہر ایک کے لیے برحق ہے. قبر میں ہر انسان زندہ ہے. ایک دفعہ جھٹکا لگے گا آپ کو. آپ تو پیغمبر کی بات کرتے ہیں نا, ساری کائنات کے پیغمبر سردار جناب محمد الرسول اللہ کی بات کرتے ہیں, صلی اللہ کروڑوں بار صلی اللہ. اللہ ہم سب کی طرف سے اپنے محبوب کے روضہ انور پر درود و سلام کی برخہ نازل فرما دے. امام کائنات تو بہت اعلیٰ عرفہ ہستی ہے نا. کوئی بھی انسان جو فوت ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے نا, وہ قبر میں زندہ ہے. کچھ فیلنگ ہوا ہوگا آپ کو کچھ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. انبیاء, اولیاء, صلحاء, شہداء, عام مسلمان, حتیٰ کہ کافر وہ بھی زندہ ہے. آواز کم کر دیں آپ, صحیح جاتے ہیں ایسے جائے گا سے. تو جو کافر ہے نا وہ بھی قبر میں زندہ ہے. عام کافر, اوے اللہ کے بندے, قرآن کہتا ہے فرعون بھی زندہ ہے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ نہیں شاید یقین ہوگا. قرآن کریم میں آیت موجود ہے, اللہ کہتے ہیں کہ یہ فرعون اور آل فرعون, ان کو ہر روز آگ پر پیش کیا جاتا ہے. دلائل میں اب 2-4 دیتا ہوں, زیادہ نہیں, کہ ہر بندہ قبر میں زندہ ہے. اب اس کی زندگی کیسی ہے یہاں پہ آ کے ہمیں مغالطہ لگتا ہے. پہلے دلائل سنیے کہ ہر انسان قبر میں زندہ ہے یا نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور ورثاء دعا کر کے واپس جانے لگتے ہیں, یسمع قرع نعالہم, یہ فوت ہونے والا اپنے جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. زندہ ہوگا تو سنے گا. اور ایک صحیح بخاری کی دوسری حدیث, مشرکین مکہ میں سے 70 بڑے بڑے چودھری میدان بدر میں مارے گئے. ایک گڑھے میں ان کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا. امام کائنات گڑھے کے اوپر کھڑے ہو گئے. آپ نے ان کو مخاطب کر کے, ابو جال, عتبہ, شیبہ ان میں موجود ہیں, کافروں کے بڑے بڑے کھڑپینچ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تم نے وہ اپنا وعدہ پا لیا جو اللہ نے تم سے کیا تھا؟ حضرت عمر آگے بڑھے, اللہ کے نبی یہ تو مرے پڑے ہیں, کسی کی گردن کٹی ہے, کسی کا بازو کٹا ہے, کسی کی ٹانگ کٹی ہے, ان کا تو ستیہ ناش ہوا پڑے, آپ یہ سن رہے ہیں؟ نبی کائنات فرمایا عمر اس وقت یہ آپ سے بھی میری بات کو زیادہ سن رہے ہیں. اور ایک تیسری حدیث, یہ بھی صحیح بخاری کی, حوالوں کا ذمہ دار اللہ کے فضل و کرم سے. امام کائنات گزر رہے تھے,
آپ کے ساتھ صحابہ تھے، آپ سواری پہ خچر پہ سوار تھے، آپ کی سواری قبرستان کے پاس سے گزری تو رک گئی۔ امام کائنات کے صحابہ نے نا سواری کو ہانکنا چاہا، سواری ضد کر گئی، آپ نے فرمایا اترکو، چھوڑ دو، فقد حبسہ، اس کو روکا ہے روکنے والے نے۔ آپ نیچے اترے، آپ نے فرمایا 2 کھجور کی ٹہنیاں لے کے آؤ، لائی گئی، آپ نے ایک ٹہنی اس قبر پہ ایک ٹہنی اس قبر پہ گاڑ دی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ مر بقبرین یعذبہما، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وجہ بھی بتائی۔ ان تینوں احادیث بے شمار حدیث ہیں کہ قبر کی زندگی۔ ایک چوتھی حدیث آپ نے فرمایا کہ جب قبر میں گناہگار کو قبر کا عذاب ہوتا ہے تو ہر انسان ہر چیز سنتی ہے الا الثقلان، سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ آپ فرماتے ہیں اگر انسانوں کو ان کی چیخ و پکار سنا دی جائے تو یہ اپنے مردے قبروں میں دفن کرنا چھوڑ جائیں گے۔ اچھا، ایک 5ویں حدیث امام کائنات فرماتے ہیں جو نیک بندہ ہے جب دفن ہوتا ہے تو اس کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی آنکھیں بند ہے، وہ تو فوت ہو گیا، اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، تو آنکھیں کہ نظر کہاں تک جائے گی، کیسے جائے گی؟ اور جو گناہ گار ہے اس کی قبر کا دروازہ جہنم در سے کھولا جاتا ہے، قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس کو گھٹ کے اس طرح دباتی ہے جیسے ویلنے میں گنا دبایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری احادیث یہ ثابت کرتی ہیں کہ قبر کی زندگی جیسے عالم ارواح کی ہر روح کے لیے زندگی ہے، ماں کے پیٹ کی ہر بچے کے لیے زندگی ہے، اسی طرح دنیا کی ہر انسان کے لیے زندگی ہے، مرنے کے بعد قبر کی ہر ایک فوت ہونے والے کے لیے زندگی ہے۔ اب کیسی ہے اس کا علم میرے رب کو ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ جتنا حدیث میں آ گیا، جتنا ہم نے پڑھ لیا، جتنی وضاحت قرآن اور حدیث نے کر دی وہ ماننا ضروری ہے، اور جس کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہو گئے اس کے بارے میں ہمیں بھی خاموش ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہر نیک، ہر بد، ہر کافر، مومن، مسلمان، پیغمبر، ولی، ہر ایک کی قبر کے اندر زندگی موجود ہے، اور اس جسم کا اور روح کا آپس میں کنیکشن موجود ہے۔ چوتھا جہان ہے کہ یہ قبر کی زندگی جب ختم ہونی ہے نا، یہاں سے میرے موضوع کا آغاز ہونا ہے۔ انشاءاللہ ابھی میں تمہید باندھوں گا اور اگلے جمعے میں آپ کے سامنے یہ موضوع انشاءاللہ رکھوں گا۔ آج کچھ ماشاءاللہ یہ مائک سپیکر سب کچھ بیمار ہے، اس کو پتہ نہیں، پہلے پتہ چل گیا کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے، تو موضوع بھی یہی تھا کہ قیامت قائم ہونی ہے۔ اب جو ہے انسان ہر ایک نے زندہ ہونا ہے، ہر ایک نے قبر سے نکلنا ہے۔ اب کیسے اس جہان کا آغاز کیسے ہوگا؟ یہاں پہ ایک بات، یہ بچے چپ ہو جاؤ، یہ بات یاد رکھیں کہ عالم ارواح کی زندگی ہر ایک کی مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طرح ماں کے پیٹ کی قبر کی زندگی، ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے وہ بھی مختلف ہے۔ کوئی بچہ 9 ماہ کا پورا عرصہ گزارتا ہے، کوئی 7 ماہ کا، کوئی 8 ماہ کا، اللہ حاضر قیاس۔ دنیا کی زندگی بھی مختلف ہے، کسی کی عمر کتنی ہے، کسی کی کتنی ہے، کسی کی کتنی ہے۔ اسی طرح قبر کی زندگی بھی کیا ہے، ہر ایک کی مختلف ہے۔ اب کوئی وہ لوگ ہیں جو بابا جی آدم کے ویلے کے فوت ہوئے ہوئے ہیں، قبروں میں گئے ہوئے ہیں، کوئی قرب قیامت قبروں میں جائیں گے، تو ہر ایک کی یہ مدت قبر یہ مختلف ہے۔ لیکن یاد رکھنا جو آخری جہان ہے نا، چوتھا جہان، یہ سب کے لیے اکٹھا قائم ہونا ہے، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرشتہ پیدا کیا اسرافیل، جس کا معنی ہی پھونکنے والا ہے۔ اس کو پیدا فرما کے نا، اس کے ہاتھ میں ایک کرنا نامی سور پھونکنے والی ایک آلہ، نالی، پائپ، جو مرضی آپ کہہ لیں،
وہ اس کے ہاتھ میں دے دی ہے، اس نے ایسے جیسے اسپیکر یہ منہ کو لگا ہوا ہے، اس نے ایسے طوطی وہ منہ کو لگائی ہوئی ہے، اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اپنے کان جو ہیں وہ اس طرح اللہ کی طرف کیے ہوئے ہیں۔ جس دن سے دنیا بنی ہے نا، اسی دن سے اللہ نے اس فرشتے کو بنا کے اس کے ہاتھ میں وہ کرناس سور دے کے اس کے منہ سے لگایا ہوا ہے، اور اس کو حکم ہے کہ اپنا ہمیشہ کے لیے دھیان میری طرف رکھنا ہے۔ جو ہی اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو یہ اس کرناس کے اندر پھونک مارے گا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں مختلف مقامات پہ موجود ہے۔ سورہ یاسین کھولیں گے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا۔ اب احادیث کی طرف آئیں گے تو 3 پھونکے لگیں گے، 3۔ جب پہلا پھونکا لگے گا نا، اس کے ساتھ قبروں والوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو قبروں میں وہ قبروں میں، جو ہم ہیں وہ ہم ہیں، زندہ ہیں، جہان چل رہا ہے۔ جمعے کا دن ہے، اچانک لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، اچانک کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسرافیل کو حکم ہو جائے گا، وہ پھونک ماریں گے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اچانک دنیا کے اندر ایک چیخ پیدا ہوگی، آواز، اور یہ آہستہ 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 زور پکڑتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھے گی لوگ حیران۔ پہلے تو وہ سوچیں گے یہ آواز کیسی ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے پوچھتے جب یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ لگتا ہے یہ قیامت کا سور پھونکا گیا ہے، اور یہ آواز اتنی دردناک ہوگی اور اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، انسان کو ایسے لگے گا کہ اپنا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ بے چینی، افراتفری، سکون ختم، اور حتیٰ کہ یہ آواز اتنی بڑھے گی کہ انسان کمرے بند میں جا کے شیشے کے کمرے میں بھی بیٹھے گا نا، تو جتنی باہر آواز محسوس ہو رہی تھی اتنی ہی یہاں محسوس ہوگی، کوئی کمی نہیں آئے گی اس میں۔ اب اس سے دنیا پریشان ہو جائے گی، کام کاج چھوڑ دی، مصروفیات چھوڑ دی۔ جیسے یہ زلزلہ آتا ہے نا، جھٹکا لگتا ہے تو سارے لوگ بھاگ کے اپنی بلڈنگوں سے باہر نکل آتے ہیں، کلمے کے ورد وظیفے کرتے ہیں، فون کرتے ہیں ادھر ادھر اپنے رشتہ داروں کو، گھر سے باہر آ جاؤ، جگہ چھوڑ دو، بلڈنگ چھوڑ دو۔ یہ عالم پیدا ہو جائے گا۔ یہ زلزلہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے نا، یہ آواز اتنی شدت اختیار کر جائے گی کہ لوگ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے اب اس کے حل کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے، اور یہ آواز مزید بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ جو انسان ہیں یہ اپنے مکانوں، بلڈنگوں، آبادیوں کو چھوڑیں گے اور جنگلوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے، اور جنگلوں کے درندے، بھیڑیے، چیتے، شیر، یہ سارے کے سارے اپنے جنگلوں کو چھوڑیں گے، سانپ بچھو اپنی بلوں کو چھوڑیں گے، اور یہ آبادیوں کا رخ کر لیں گے کہ شاید ہمیں جنگل چھوڑ کے شہروں میں جائیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ سکون حاصل ہو جائے، لیکن آبادیوں والے جنگلوں کی طرف، جنگلوں والے آبادیوں کی طرف افراتفری، ہال چل، اور پنجابی کے اندر تھلے والی اتے آ جائے گی، لیکن یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اتنی یہ آواز بڑھ جائے گی کہ لوگ اسی آواز کی وجہ سے دنیا سے مر جائیں گے، روح نکل جائے گی۔ اب یہ وہ لمحہ ہے کہ جب ہر ایک جاندار، وہ جانور ہے، درندہ ہے، پرندہ ہے، چرندہ ہے، انسان ہے، حیوان ہے، جن ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کے سارے مر کے موت کا پیالہ پی جائیں گے، اور اب وہ آیت سچ ثابت ہو جائے گی، اور وہ عربی شاعر کا قول بھی سچ ثابت ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، اور عربی شاعر کہتا ہے الموت قدح کل انسان شاربوہا، یہ موت ایک پیالہ ہے جس کو ہر ایک نے لبوں سے لگا کے پینا ہی پینا ہے۔
اب ساری دنیا جاندار بے جان ہوگی، مر گئی، مٹ گئی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حدیث بیان کرنے لگے نا تو آنکھوں سے آنسو، کہنے لگے لوگوں اس پھونک اور جو اسرافیل نے اب دوسری پھونک مارنی ہے اس کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ 40 دن؟ کہا لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ کہا 40 مہینے؟ کہا لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ کہا 40 سال؟ صحیح مسلم کی حدیث۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ 40 کا کیا مطلب ہے۔ اتنے حالات کٹھن ہوں گے کہ ہر انسان، ہر جاندار مر کے مٹ جائے گا۔ اب دوسری دفعہ جب اللہ کا حکم ہوگا نا اسرافیل کو، وہ پھر روح پھونکیں گے۔ اب سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اللہ کہتے ہیں اب یہ لوگ قبروں سے اٹھ اٹھ کے زندہ ہو کے اپنے رب کی طرف جمع ہونے کا بندوبست کر رہے ہوں گے۔ اور پتہ ہے کہ زبان حال سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ قالوا یا ویلنا من مرقدنا۔ اللہ یہ کون ہے؟ من بعثنا من مرقدنا، یہ ہماری رام گاہیں، ہماری قبروں سے ہمیں کس نے زندہ کر لیا؟ اللہ کہے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی قیامت ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا، جس کے بارے میں لوگ تمہیں ڈراتے تھے۔ تم کہتے تھے اے جان مٹھا تے اگلا ویکھی جائے گی، جو ہوتا ہے دنیا میں کر لو دیکھا جائے گا۔ تو یہاں سے یہ چوتھے عالم کا آغاز ہوگا انشاءاللہ اگلے جمعے میں تفصیل کے ساتھ، کہ اس سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جس سے پتہ چلے گا کہ قیامت قائم ہو رہی ہے۔ اور جو ہی قیامت قائم ہوگی تو پھر اس زمین کا، اس سورج چاند کا، اس نظام کا کیا حالات ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ کیا مناظر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان حالات میں اپنا قریبی ان بندوں میں، گروہ میں، گروپ میں، جماعت میں، پارٹی میں شامل فرما دے۔ کہ میرے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ مومن ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی قیامت کے قائم ہونے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، ہمیں موت کی سختیوں سے اور قبر کے حالات، اس جہان سے، اس کی سختیوں سے، اور جب ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے ہی ناتواں ہیں، ہم بڑے ہی ویک ہیں۔ اللہ ہم تو کسی تیرے چھوٹی سی چھوٹی آزمائش کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ تیرے نبی کے امتی ہیں، ان کے حال پر رحم فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔